انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر شہید ہوں، میں تمہارے اوپر شہید ہوں۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ شہید کا معنی یہ میدان جنگ میں جو کاٹا جاتا ہے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، اس کی ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، ورنہ وہ تو مقتول ہے، وہ تو ذبح کیا ہوا ہے، وہ کٹا ہوا ہے، یا وہ مردہ ہے، فوت شدہ ہے۔ لیکن جو میدان جنگ میں اعلاء کلمت الحق کرتے ہوئے گردن کٹوا دے، قرآن حدیث کے مطابق ہم اسے کہتے ہیں شہید۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی گواہی دیتا ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے، کیونکہ حدیثوں کے اندر موجود ہے جب مجاہد فی سبیل اللہ کی رگیں جہاں کٹنے لگتی ہے نا، تو اب جو حجابات اور پردے ہیں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سارے حجابات ہٹا دو، جو میرے نام پہ جان دے رہا ہے میں اسے اپنے حسن کا جلوہ تو دکھا دوں۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مگر ہم شہید نہیں ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ شاہد کہلا سکتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، شاہد کہلوا سکتے ہیں، شہید نہیں کہلوا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گواہی دیر تو رہے ہیں مگر ہم نے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن میدان جنگ میں کٹ جانے والا، اللہ کے نام پر جان دینے والا، چونکہ اللہ کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو دنیا والے اسے قیامت تک پھر شہید کہتے ہیں کہ ہم نے تو بن دیکھے گواہی دی، اور میدان جنگ میں جان دینے والے نے دیکھ کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ جی کیا معنی ہوا اس کا؟ معنی یہ ہوا کہ اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے خود سے دور نہ سمجھنا۔ گواہی وہ دیتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کانوں سے سن رہا ہو اور پاس موجود ہو۔ فرمایا میں تم سب پر شہید ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں تم سب کا ملاحظہ فرماتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مضمون جو حدیث کا ہے، اس مضمون کے ساتھ حدیث سبحان اللہ، حدیث رسول سبحان اللہ، حضور جو بات ارشاد فرما دے وہ سبحان، شک و شبہ سے بالغ کر رہے۔ لیکن حدیث کے مضمون کی حمایت میں اگر قرآن بھی آ جائے تو پھر سونے پہ سو آ گئے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پارہ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فرمایا میرے محبوب تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا شہید علیکم، میں ہی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، حضور دیکھتے بھی ہیں اور حضور سنتے بھی ہیں، اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ گنبد خضرا میں جلوہ افروز ہو کر میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو یوں مشاہدہ کرتے ہیں جیسے آپ اور میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ طاقت دینے والا رب ہے جو اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی جبل احد میں چاچے جان کی مزار پر جا کر منبر پر بیٹھ کر حضور نے جو خطبہ دیا، اسی کا تیسرا مضمون سنے۔ دو مضمون میں بیان کر چکا، تیسرا مضمون سنے۔ حضور کہتے ہیں تم پر گواہ ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جتنے بیٹھے ہیں ان سے حضور کہہ رہے ہیں تم پر گواہ ہوں؟ کیا مدینے والوں سے کہہ رہے ہیں تم پر گواہ ہوں؟ کیا سعودی عرب والوں سے کہہ رہے ہیں تم پر گواہ ہوں؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا سنو واللہ انی لانظر الی الحوض الی حوضی الان، فرمایا میری نگاہ کا کمال دیکھنے والوں، سمجھنے والوں، سمجھ لو میری نگاہ صرف آخری بندے تک نہیں، صرف مدینہ کی سرحد تک نہیں، فرمایا میں اس وقت بیٹھا یہاں ہوں اور جنت کے اندر موجود حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ زمین کی تو پیمائشیں ختم ہو گئی، یہ کون سی سرحد؟ مکے کی یا مدینہ کی، سعودی عرب کی یا یمن کی، عراق کی یا ایران یا پاکستان کی؟ نہ، فرمایا یہ سرحدوں کا معاملہ تو نیچے رہ گیا، میری نگاہ میں خدا نے وہ طاقت رکھی ہے الان، اب کا یہ عالم ہے، بیٹھا یہاں ہوں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔